حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ جب آپ مکہ آئے اور حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی ایمانداری اور برکت بڑھوتری دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، ادھر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، عادتوں اور اونچا کردار، سچ بولنا اور ایمانداری بیان کی تو حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی بہت عظمت و آدار پیدا ہوئی۔ ابن اسحاق ایک اتہاسکار کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر، راہب کی کہی ہوئی بات اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا، ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی اور عیسائی دھرم کے بڑے عالم تھے، سے بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہے تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، جیسا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ ان باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ طے شدہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے خاندان کے بڑے لوگوں و قبیلے کے سرداروں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے یہاں نکاح کے لیے گئے۔ حضرت خدیجہ کے باپ کا تو فزار کی لڑائی سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس کے آخری الفاظ یہ ہے کہ محمد وہ ہے کہ قریش میں کوئی بھی جوان شرافت، فضیلت، بڑائی اور عقل مندی میں اگر آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ختم ہونے والی چیز ہے اور ایک ادھاری چیز ہے جو واپس کی جاتی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح خدیجہ بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 20 اونٹ مہر روپیہ یا چیز جو نکاح کے بندھن میں شریعت نے بیوی کا ایک حق مقرر کیا ہے، میں دینے طے پائے۔ ابن حسام کہتے ہیں کہ مہر 12.5 اوقیہ تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم ہوا، جس کی چاندی 145 تولے 8 ماشے 3 رتی ہوتی ہے۔